الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من جانت به البصر۔ انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ پاک نے آپ کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر فنکشن کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اس کے ایک انداز ہوتا ہے، تو میں انتظامیہ کی جو ایک سیٹ روٹین ہے اس میں مخل ہوا، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ جس موضوع میں میری ذات یا مجھے مخاطب فرمایا جا رہا ہے، ان کی عقیدت، ان کا لحاظ، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن جب یہ اظہار میری طرف ہوتا ہے تو مجھے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کمزور اور گنہگار لوگ ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حصہ نعت مبارک، پہلے انہوں نے ہدیہ عقیدت جو ہے وہ پیش کر دیا، لیکن جو نعت مبارک میں نے گزارش کی کہ ہدیہ عقیدت جو ہمارے بھائی نے پیش کیا، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شمار شعبہ جات کے ساتھ شاعری بھی فرماتے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاعری کی ابتدا اسی نعت مبارک سے کی تھی، اور یہ وہ کیفیات ہیں جو در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری میں آپ نے محسوس کی۔ اگر ہماری تو چونکہ زبان، اہل زبان کہہ دینا، چونکہ ہم بولتے ہیں، مادری زبان ہے، لیکن اہل زبان کی وہ حقیقت کہ ہم الفاظ کی گہرائی یا اس کا پہلو یا جس درد کا بیان جس انداز سے ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بڑا نفیس حصہ ہے، جسے جاننے کے لیے بھی ایک درجے کی شناسائی زبان ذاتی سے بھی درکار ہوتی ہے۔ بہرکیف کیفیات قلبی کو الفاظ و بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس نعت مبارک کو سنیے گا، پڑھیے گا، ایک ایک لفظ کو جانیے گا تو سمجھ آئے گی کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے ایک درد دل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ میں نے آیا کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھا کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، زندگی ہوتی ہی مصروف ہے، لیکن آج کے حالات اور آج کی جدت نے اس میں اور تیزی کھڑی کر دی ہے۔ اس سارے تیزی میں ضروریاتی زندگی کی تکمیل اور اس کی دوڑ میں سے آپ نے دین اسلام کے لیے وقت نکالا، اپنے اللہ کے لیے نکالا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، آپ کی
سیرت پاک سے متعلق موضوع میں نکالا، دعا گو ہوں کہ اللہ کریم قبول فرمائے۔ ہمارے نزدیک مصروفیات بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن جب آپ زندگی کا تجزیہ کریں گے تو ہر گزرتی ساعت جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بڑی قیمتی ہے۔ اس لیے ایٹ دا اینڈ آف ڈے جب ہم اندازہ کریں گے کہ ہم نے حاصل کیا کیا ہے اور ہم نے کھویا کیا ہے، تو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ایک ایک لمحہ زندگی کا میں نے بسر کیا ہے، یہ وہ دولت، ایسی دولت جسے سونا چاندی نہیں خرید سکتا۔ وہ حصے میں نے جہاں بسر کیے ہیں، وہ زندگی کیسی تھی، اس کا حاصل اور اس کا حصول کیا ہے، تو پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ کریم کے حکم پہ، اللہ کریم کی محبت میں، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھایا گیا ایک ایک قدم کتنا قیمتی ہو۔ آپ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ نماز کے حوالے سے حکم سنا۔ اللہ کریم کا کلام ہے، ایک بار ارشاد فرما دینا کافی ہے۔ اتنی بار ارشاد فرمانا سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اس حکم کی اہمیت ہمارے زندگیوں میں کس درجے کی ہے، اتنی بار اللہ کریم نے یہ حکم دہرایا ہے، ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم فرمایا جو کتاب آپ پر وحی کی گئی اس کو پڑھا کیجیے۔ اللہ کریم کا کلام ہے، ہر پہلو سے باعث برکت ہے اور اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم کی زیارت نصیب ہو، قرآن کریم کو پڑھنا نصیب ہو، چھونا نصیب ہو، سمجھنا نصیب ہو، اس کے اسرار و معارف یہ عقدہ اللہ کریم کھول دے کہ یہ حقائق سمجھ آئیں، تو نور علی نور ہے ہر پہلو۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی جا رہی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی اہمیت آپ کے امتی کے لیے کس درجے کی ہوگی۔ اللہ کا احسان ہے، ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، لیکن احسان ہے رب کائنات نا کہ اس نے ہمیں نوری ایمان سے نوازا۔ یہ توفیق بخشی کہ ہم مانیں، ہم جانیں کہ یہ کلام ذاتی ہے، یہ بڑا احسان ہے میرے اللہ کا۔ اس احسان کے ساتھ وہ حصہ جو شکر گزاری کا ہے، جب ہم وہاں جائیں گے اس پہلو کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ جو فرصت زندگی کی، جو ایک ایک لمحہ، جو ایک ایک دن، ماہ و سال میں بسر کر رہا ہوں، اگر اس حقیقت کو سمجھ لوں کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کروں، تو پھر تو میری زندگی کا ہر پہلو عبادت میں شمار ہو۔ مثلا ہمارے ہاں جیسے ہمارے محترم احباب بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہمارے درمیان ہمارے معصوم بیٹھے ہیں، کھیل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ یہ کل جہان فانی میں یہ مکلف حصہ، یہ خواتین و حضرات، یہ افزائش نسل، بقائے انسانی ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے تمام خلق میں بنیادی حیثیت عطا فرمائی۔ سورج اس کی مخلوق ہے، زمین اس کی مخلوق ہے، ہوا اس کی مخلوق ہے، آسمان اس کی مخلوق ہے، یہ جو مٹی کا ایک ایک ذرہ ہے یہ اس کی مخلوق ہے، جس کے سینے سے ہمیں خوراک میسر آ رہی ہے، یہ ساری اس کی مخلوق ہے۔ کبھی غور فرمایا او آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے
جو ستارے سیارے، جو چاند کا پہلو، جو سورج کی حدت، وہاں سے لے کر زمین کی ایک ایک ذرے تک اور اس کے سینے سے پھوٹنے والے ایک ایک پودے تک، ایک مخلوق ایسی ہے جسے ہر پہلو سے ہر مخلوق جس کی خدمت پر مامور ہے. کبھی غور کرنا ایسا کیا ہے؟ وہ حصے جو بندگی کی اس نے عطا فرمائے، وہ شان جو اس نے اپنی عبادت کے لیے پسند فرمایا، وہ حصے جو مکلف ہیں جسے اس نے اپنی خواہش دی ہے، راہ کے انتخاب کی جرت بھی دی ہے اور انتخاب بھی دیا ہے، پھر حق عطا فرمایا. تو وہ جو جستجو اس کی محبت میں کرے گا، جو اس کی محبت میں تڑپے گا، یہ وہ بنیادی حصے ہیں جو اس مخلوق کو تمام مخلوق میں مرکزی حیثیت عطا کرتے ہیں. تو کلام ذاتی وہ بنیاد ہے معزز خواتین و حضرات، جو زندگی کے ہر حصے کی ضرورت ہے، ہر سوچ کی ضرورت ہے. اور قرآن کریم بڑی باریکیاں بیان فرماتا ہے، یہاں تک بیان فرماتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہاری نگاہ کو بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے. ہم جب نگاہ کے دیکھنے کو کہتے ہیں تو ہمارے نزدیک شاید آئی بال ہو، لیکن اس دیکھنے کی آئی سائٹ کو دیکھو تو میڈیکل سائنس جانچے گی کہ ہاں آئی سائٹ درست ہے یا نہیں، لیکن مالک کل کائنات یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو آنکھ، یہ جو نگاہ ہے، یہ حیا والی تھی یا بے حیا تھی. بڑی باریکی ہے. اللہ جل شانہ سے کوئی شے بعید نہیں، اس نے احسان فرمایا اور وہ بے نیاز ہے، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. ساری زندگی سجدہ کرتے رہو، اس کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے ساری مخلوق منکر ہو جائے، کوئی رتی زیاہ نہیں کر سکتی. تو اس کا کرم اور احسان ہے، مالک ہے، خالق ہے، رب العالمین ہے. اس نے پیدا فرمایا. ایک پیدا ہونا اور اس کی حقیقت سمجھ آ جائے، ساری زندگی ہم سر بسجود رہیں، شکر ادا نہیں ہو سکتا. ایک میں نہ ہوتا تو کیا ہو؟ کبھی سوچا؟ نان ایگزسٹنس کو اس نے ایگزسٹنس عطا فرمائی، کبھی سوچا؟ تو جسے ایگزسٹنس عطا فرمائی ہے اسے رہنمائی عطا فرمائی ہے. کبھی سوچا کہ جس نے پیدا کیا، جو اس نے میرے لیے پسند کیا، میں کیا کر رہا ہوں؟ غور کیجئے گا. ہمارے معصوم، ہمارے بچے جو ہماری گودوں میں بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، ہماری خوشیاں ہیں، ماں باپ ان کی خوراک سے لے کر ان کے مزاج تک ایک ایک حصے کی رہنمائی کرتے ہیں. جیسے کوئی چڑیا کسی ایک دانے دنکے کو خوراک اپنی چوزے کو دے رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہر کوئی اپنی اولاد کی نگہداشت کر رہا ہے. کبھی غور کیا کہ ہر عمل جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد اس کی بہتری ہوتی ہے. اور دونوں مخلوق ہیں، دونوں کا سرکل آف لائف وہ بے ناز. ہم اپنی اولاد کی بہتری کرتے ہوئے نالاں ہو جاتے ہیں جب ہماری بات نہیں مانی جاتی. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہم تو دونوں مخلوق ہیں، وہ خالق اور ہم مخلوق. ہر شے عطا فرماتا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اور جیسے ہم رہتے ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. میں اپنا آپ بہتر جانتا ہوں، آپ اپنا آپ بہتر جانتے ہیں. پھر بھی وہ رب العالمین ہماری ضروریات پوری فرماتا. ایک ایک حصے کی تعلیم یہاں سے نصیب ہوگی. جان پاؤ گے کہ میں کون ہوں، مقصد حیات ہے کیا، اور تکمیل مقصد حیات کیسے ہو. تو معزز خواتین و حضرات، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے.
تو جب اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کی پابندی کیجئے، تو کتنی بار فرمایا گیا نماز کا حکم؟ کبھی غور کیا؟ اچھا، جب نماز کی ادائیگی کی بات آتی ہے، یقین مانے نور ایمان ہماری ضرورت ہے، عبادات ہماری ضرورت ہے، معاملات میں جو حقوق و فرائض کی تقسیم ہے یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کا سبب ہے، اور صرف یہاں نہیں، ابدی کامیابی جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ راستہ ہمیں اس کامیابی تک لے جاتا ہے۔ لیکن جب بات عمل کی آتی ہے اور عبادات کی آتی ہے، عبادات میں فرائض اور فرائض میں نماز کی آتی ہے، کبھی غور کیا؟ دوست آ گئے ہیں اس لیے نماز رہ گئی، آج مصروف تھا اس لیے نماز رہ گئی، آج طبیعت جو ہے وہ درست نہیں ہے، خراب ہے۔ حالانکہ میڈیکل سائنس میں اسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا کہ جی طبیعت خراب ہے، اسے کیا نام دیا جائے، اور کچھ نہیں رہتا، نماز رہتی۔ اور اللہ کریم نے اتنی بار نماز کو ارشاد فرمایا۔ نور ایمان وہ حیات بخشتا ہے قلب کو کہ جب دست بستہ اس کے حضور پیش ہوتا ہے، تو کبھی غور کیا ہے کسی کورٹ میں پیش ہوتے ہوئے ہماری جو اکثریت ہے، وہ جو یہاں سفر کر کے آئے، یہاں رہنا اختیار کیا، اس رہنے کے کاغذات کی تکمیل کے لیے بھی کہیں نہ کہیں پیش ہونا پڑتا ہے۔ تو جب وہاں پیش ہوا جائے، مطابق کاغذات مکمل ہوں، ایک حدود و قیود میں پیش ہوتا ہے، اور جس مقصد پر پیش ہوتا ہے جب وہ حاصل ہوتا ہے، اس عارضی دنیا کی عارضی خوشیوں میں سے ایک خوشی بندہ محسوس کرتا ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ ایک کاغذ کے لیے کسی کورٹ میں پیش ہونا، اور کتنی تیاری ہے، کتنی فوکس ہوتی ہے آپ کا مزاج، ذہن، اور فائل ورک کتنا مکمل ہوتا ہے، اور اس کا اثر ہماری زندگی پر کتنا پڑتا ہے، اور جیسا وہ انسان جیسے ہم انسان، جیسے وہ محتاج جیسے ہم محتاج۔ کبھی غور کیا کہ اس کے حضور جو کائنات کا مالک ہے، میں کیسے پیش ہو رہا ہوں؟ تو جو اس کی رضا کا مقصد لے کے اس کے حضور پیش ہوں گا، انہوں نے تو دیے ہوئے میں سے دینا ہے، وہ خود مالک ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے اس کی ہے، اور اسے مانگنا محبوب ہے۔ ہمیں تو کوئی مانگے تو تنگی ہوتی ہے نا، اسے محبوب ہے، وہ اجر اور ثواب بھی ساتھ عطا فرمائے۔ تو جو نماز کی صورت میں اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو کبھی سوچے تو صحیح، دن میں 5 بار اس کے حضور پیش ہو، اپنی نماز میں دھیان رکھتے ہوئے، جو الفاظ، جو بھی ریسیٹیشن ہے، اسے سمجھتے ہوئے، اس کے معنی جانتے ہوئے، ایک لہجے کا یہ کیفیت کسی ایک حصے میں محسوس کر کے دیکھیں، سمجھ آئے گی کہ نماز کہتے کسی۔ پھر یہ حضوری وہ تعلق بندگی کا دے گی کہ یہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ برائی اور بے حیائی فزیکل، نان فزیکل دونوں حصے داخل ہو جاتے ہیں۔ فزیکل برائی، نان فزیکل برائی، ان 2 حصوں پہ ہر معاشرے کی غلطی کا اطلاق کر لیں، ان 2 کے تحت آئے گی۔ مزاج میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے محبت، شوق، اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، ذات سے ہو سکتی ہے، حیثیت سے ہو سکتی ہے، دولت سے ہو سکتی ہے، کسی فرد سے ہو سکتی ہے۔ ایک ہے شدت، دوسرے حصے کی جو غصے کی ہے، کسی کی بات سے ہو سکتی ہے، کسی کے رویے سے ہو سکتا ہے، کسی سے، کسی پہلو سے وہ اظہار جو شدت ہے، یعنی محبت اور شدت، یہ 2 پہلو بنیادیں ہیں مزاج انسانی کی۔
برائی کی دو پہلو بیان فرمایا، فزیکل نان فزیکل، مزاج انسانی کے دو حصے بیان فرمائے، عرض کیے ہیں کہ ایک وہ حصہ جو محبت کا ہے، ایک وہ حصہ جو نفرت کا ہے، سختی کا ہے، شدت کا ہے، یہ دو بنیاد ہوتی ہے۔ نماز کی ادائیگی وہ خشوع و خضوع عطا فرماتی ہے، وہ بندگی کی حقیقت سے عیاں کرتی ہے، پردے ہٹاتی ہے کہ بندہ اپنے مزاج پر اس حصے کا نفاذ کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز ہم میں سے نہیں، فرمایا بندے مومن کی پہچان ہے، فرمایا تقسیم ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کتنی بار قرآن کریم فرمایا؟ اس لیے جب تلاوت قرآن کریم کی بات آئے گی، ہر پہلو بابرکت کوشش فرمائیں اس کا ترجمہ سمجھیں، بھلے ایک آیت سے ابتدا کریں، تھوڑے دو لائنیں تفسیر دیکھیں، سمجھ آئے گی میرا اللہ مجھے کیا فرما۔ نماز ادا کرنے جائیں، غور فرمائیں اگلی نماز تک ہوں یا نہیں ہوں، جو رکعتیں ادا کرنا نصیب ہے اس خشوع و خضوع سے ادا کریں کہ میں اپنے اللہ کے روبرو۔ پھر دیکھیں اس کا اثر زندگی پر کیسے آتا ہے، یہ آپ کے ایمان کو کس درجے پر پہنچاتی ہے عبادت کہ آپ معاملات زندگی شہادت دیں گے۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ لیکن مجھے نہیں پسند کہ میں اپنی مرضی چھوڑ دوں، اللہ اکبر، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں حلال کے لیے کوشش کروں، اللہ اکبر، میرا دل نہیں مان رہا کہ میں آنکھ کو حیا کے پردوں میں رکھوں، اللہ اکبر، میرے ہاتھ پاؤں حق پر چلنے سے قاصر ہیں۔ پھر یہ کیسا اقرار؟ یہ عبادات کی ادائیگی اس درجے پر پہنچا دیں گی کہ یہ گہرائی دلوں تک اتر جائے گی، اللہ اکبر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ اکبر۔ جو عمل کرو گے سوچو گے میرے اللہ کیا پسند فرمائے۔ دا ڈے آف ججمنٹ، یہ سارے اعمال ہوں گے، میں ہوں گا اس کے حضور پیش ہوں گا، تو جو روز محشر کا ایمان ہے، وہ جو حساب کتاب ہے، حدود و قیود میں لا کھڑا کرے گا۔ عمل تو دور کی بات ہے، نیت تک صفائی ہوگی۔ آپ نہیں جانتے میں کیا سوچ رہا ہوں، میں نہیں جانتا آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہمارا اللہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جس کے حضور تمام مخلوق نے پیش ہونا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس کے حضور پیش ہو کر بادشاہ بھی کہیں گے کہ حقیقی بادشاہ یا اللہ تیری ہے۔ جھوٹے دعوے دار بھی اپنے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہوئے اعلان کریں گے، ہر چیز چاک ہو جائے گی جھوٹ کی۔ وہ تو جانتا ہے نا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ حضوری نصیب ہو اور پھر معاملات زندگی میں جائیں، کون کیا کہتا ہے یہ بات ثانوی ہوگی، پہلی بات کیا ہوگی، میرے اللہ نے کیا پسند فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے ایک ایک عمل اختیار فرما کر میری رہنمائی فرمائی۔ اس جہان فانی کی شب و روز میں اتنی تکالیف آپ نے اٹھائی کہ مجھ گنہگار تک وہ حق پہنچے جو میرا اللہ میرے لیے پسند فرما رہا ہے۔ ایک ایک عمل اس درجے کا ہوگا کہ ہم اس کا پیمانہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسی بھی ادائیگی ہوگی ہماری طرف کمزور ہوگی۔ عطا کی باری آئے گی تو مالک تو اپنی ذات اور اپنی حیثیت سے عطا فرمائے گا، ہم کیا اور ہمارے رکوع سجود کیا۔
لیکن یہی نسبت جب مالک کی طرف جائے گی، اللہ رب العالمین کی طرف جائے گی، تو عطا فرما، اپنی شان سے عطا فرما۔ معزز سامعین کرام، جب ذکر کی بات کریں گے، تلاوت قرآن ذکر، نماز ذکر، سنت نفل ذکر، کلام اچھا ذکر، تسبیحات ذکر، اب اس کے حصے ہیں۔ پہلا حصہ آتا ہے جسے ہم بالعموم دیکھتے ہیں، وہ عملی ذکر ہے، جس میں ہر عمل صالح عمل اپنے اپنے درجے میں داخل ہوگا۔ دوسرے حصے میں بات لسانی اذکار کی آتی ہے، جسے آپ تسبیحات کہتے ہیں۔ پھر تیسرے حصے میں جہاں ابنڈنس ریمبرنس کی بات آتی ہے، اسے ذکر خفی کہتے ہیں، وہ نہاں خانے سے اس کی یاد۔ جب اللہ اللہ نصیب ہو تو پھر وہ کیفیت اور وہ حضوری کہ روبرو ہونا احساس کر دیتے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہوئے اندھے ہیں، لیکن کبھی کسی نابینا سے ملاقات ہو تو خیال کیجئے گا وہ نہ دیکھتے ہوئے آپ کو اپنے روبرو محسوس کرے گا۔ مجھ جیسے تو دیکھتے اندھے ہیں، لیکن جسے ظاہراً بھی نظر جس کی کام نہیں کرتی، نابینا ہو، آئی سائٹ ایشو ہو، دیکھیے گا کہ آپ اس کے روبرو ہوں گے، آپ کلام نہ بھی کریں، آپ وہاں بیٹھے ہوں گے، آپ کے ہونے کو وہ نابینا دیکھ رہا ہوگا، حالانکہ دیکھتا نہیں ہے۔ آپ کے ہونے کو نابینا دیکھ رہا ہے نابینا۔ تو نور ایمان وہ طاقت بخشتی ہے کہ مخلوق میں جرت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، لیکن یہ پھر دیکھتا ہے، ایک ایک عمل میں دیکھتا ہے، ایک ایک سوچ میں دیکھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو۔ جب یہاں بات آتی ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ گناہگار اور گناہوں سے کٹے قلوب، انہیں صفائے قلب نصیب ہو اور انہیں رخ نصیب ہو اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تڑپ نصیب ہو کہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب درکار ہے، تو پھر یہ دیکھ سکتا نہیں ہے لیکن دیکھتا ہے۔ پھر نور ایمان اس درجے پر پہنچاتا ہے کہ پھر اپنے اعمال کو وہ یہیں جانچ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تمہارے کام کو جانتے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتے بھی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، میں تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کرتے ہوئے آج کی جو تلاوت تھی اس میں یہ آیات کریمہ، بلکہ کل کی، تو بے شمار بیانات ہوتے ہیں، بے شمار تقاریر ہوتی ہیں، اور یہ کہنا کہ ہاں جائیں تقریر کرائیں، یہ کہنا اور بات ہوتا ہے، اور ہر موضوع پر آ کر پھر ایک نئی تقریر کرنا، اور پھر اس تقریر کا لائیو جانا، اور پھر اس کا ریکارڈ ہونا، اور اس کے ریکارڈ کے حصے میں سے جب کوئی چاہے اسے ایک نئی بات ملے، یہ کہنا اور بات ہے، اور اس میں سے گزرنا پھر اور بات ہوتی ہے، وگرنہ ریپیٹیشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس محفل سے میں تو بات ہوگی، یہی بات اگر یہیں دہرائی جاتی رہے تو جو کچھ سنیں گے، جو کچھ ریکارڈ سنیں گے، جو جس کے سامنے تحریر آئے گی اس کے سامنے تو بے شمار ریپیٹیشن ہے۔ تو بجائے ریپیٹ ہونے کی، موضوع کو دیکھتے ہو جب دیکھیں تو میں پھر دیکھتا ہوں، اکثر ساتھیوں سے آن لائٹر نوٹ بھی کہتا ہوں کہ اچھا آج تقریر آ رہی ہے، کیا تقریر کی؟ تو جب تلاوت کرتے ہوئے ان آیات پر آیا تو میں نے کہا ایسا خوبصورت اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ ایک بات آتی ہے کہ کیسے ممکن ہو، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ گناہگار سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ بتائیں کہ ہماری نماز پوری ہو، طریقہ بتائیں ہمارے اعمال صالح ہوں، ہمیں ذکر نصیب ہو، اللہ اللہ نصیب ہو، ہمیں حب نصیب ہو، ہم غلطیوں سے بچیں۔ سوال کرتے یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے جب تلاوت کے اختتام پر پہنچا تو جو آیا کریمہ تھی وہ یہ تھی، والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ ہمارے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے۔ یعنی
قرآن کریم فرما رہا ہے کہ کوئی طالب ہے، یعنی قرآن کریم فرما رہا ہے کسی کو طلب ہے، کسی کو اپنے اللہ سے بندگی کا رشتہ درکار ہے، چاہتا ہے، تو جب یہ بات ہوگی یہاں وہ چاہے، اس نے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں اسے راستہ نہیں، راستے عطا فرما دیتا ہوں. یعنی جو فیصلہ یہاں درکار ہے بات وہیں تک ہے، جب یہ فیصلہ کرو گے تو یہ جو سوال کب، کیسے، کیوں، یہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کریم سبب عطا فرما دے. تڑپ میں بھی ترقی نصیب ہوگی اور تکمیل کے لیے ذرائع جو ہیں وہ بھی نصیب ہوتے چلے جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہیں. دیکھو درد دل کی بات ہے، اللہ خلوص والوں کے ساتھ محسن. اور احسان کو جب حدیث مبارک میں دیکھو گے تو حدیث جبرائیل میں فرمانا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا اللہ کو دیکھ کر عبادت، اگر اس درجے کا ایمان نہیں ہے تو اس درجے کا تو درجہ احسان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کریم کو پسند ہے. اور قرآن کریم میں شیطان مردود نے اقرار کیا، کتنا انکار کیا سجدے کا، انکار کیا سجدے کا، لیکن خلوص کے ساتھ جو رجوع اللہ اس کا اقرار کرنے کے بغیر چارہ نہیں. وہ بھی کیا اٹھا، یا اللہ تیرے خلوص والے بندوں کا میں نہیں کچھ بگاڑ سکتا. آیت ہے قرآن کریم. تو دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارا یہ دل بیٹھنا قبول فرمائے. میں کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ ہوں، لیکن کئی دفعہ وہ بات اور اس بات کا وزن ایسا ہوتا ہے پھر بھی موضوع نہیں لگتے الفاظ، لگتا ہے الفاظ چھوٹے ہیں اور یہ موضوع بڑا ہے. پھر ہماری ینگ جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، میں ضرور درخواست کروں گا آپ سے، اگر آپ نے محسوس کیا ہو کہ جو بات میں نے کی ہے، جسے آپ نے اتنا وقت سننا گوارا کیا ہے، تو پھر اسے اپنی اولاد کو ضرور ٹرانسلیٹ کرتے. یہ نکات، یہ باتیں اپنی اولاد کو ضرور. آج کی یہ جو زندگی ہے اور یہ جو تیزی ہے، عجیب تیزی ہے، جس میں ہم اپنا وجود کھو رہے ہیں. عجیب تیزی ہے کہ جس میں ہم وجود کھو رہے ہیں. کیسے؟ غور کیجیے گا. کسی کو اپنا ہوش نہیں. باڈی کولیپس کرتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ فلاں باڈی پارٹ جواب دے گیا ہے، وہ خوراک، وہ دوا، وہ ضرورت. ہوش نہیں. بڑی تھوڑی عمر میں جو بڑھاپے کا یا کمزوری کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی غور کیا؟ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے اتنی تگ و دو کیوں کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں بال بچے کے لیے کر رہے ہیں، اہل خانہ کی بھلائی کے لیے، اپنی اولاد کو سنبھالنے کے لیے. کبھی غور کیا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہمارے بچے کیا سوچ رہے ہیں؟ ذات کو دیکھو گے تو جھٹکا لگے گا، گھر کو دیکھو گے تو مزید جھٹکا لگے گا کہ وہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہوئے اکٹھے نہیں ہیں. جن کے نام پر دعویٰ ہے کہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں، وہی نہیں رہے، تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا؟ تو جدت سے اپنی ضرورت کے طریقے پر استعمال تو سمجھ آتی ہے، جدت کا نظر ہو جانا یہ سمجھ نہیں آتا. بچوں کی تربیت، کبھی غور کیجئے گا ہمارا ایج گروپ ابو 50، غور کیجئے گا کہ ہمیں کچھ اقدار اپنے پیرنٹس سے نصیب ہوئی ہیں، ہمارے بچوں کو ہو رہی ہیں. وہ قدریں جو ہماری تھیں، جو دین کے تحت تھیں، جو اللہ اور اس کے حبیب کی پسند کے مطابق تھیں، جو ہمیں سادے سادے الفاظ میں بزرگ بولتے تھے بیٹھے، جن کے پاس بیٹھے تھے وہاں سے سیکھتے تھے، آج ہم سے آگے جا رہے ہیں. تب ہم پاس بیٹھتے تھے، آج ہم پاس ہو کے پاس نہیں ہیں. تو ذات دیکھیں پھر اپنا گھر دیکھیں.
اسے انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھ سے میرے وجود کا بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے اہل خانہ کا بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے میری اولاد کی تربیت کا بھی پوچھا جائے گا، اور میں سارے جہان کو ڈسکس کرتا ہوں سوائے اس کے۔ کبھی غور کیا؟ تو یہ وہ موضوعات ہیں جو غور طلب ہیں۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا ریسٹارٹ کر لیں، نہیں، یہ فار ونس ہے۔ تو جو نتائج ہیں ان کا انحصار اس پر ہے۔ ہم اپنے اللہ کی طرف سوچتے ہیں، جب ہم ایسے سوچتے ہیں جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سوچ رہے ہیں، جیسے دوست ناراض ہو گئے، جیسے اپنا بڑا خفا ہو گیا، جیسے کوئی راضی ہو گیا، سارے جہان کے گناہ جمع کر دو تو اللہ کریم کی رحمت سے بڑھ جائیں گے۔ تو جب اس طرف دیکھو تو وہ دیکھو جو قرآن دکھا رہا ہے، ایسے دیکھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو سمجھ آئے گی ساری زندگی غلطیوں سے اٹی پڑی ہو، خلوص سے اس کے حضور حاضر ہو جائیں، وہ معاف فرما دیں۔ حدیث شریف میں دیکھ رہا تھا، قیامت کے واقعات میں ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک شخص کا حساب ہو رہا ہوگا، حکم جاری ہوگا کہ اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں، کبیرہ نہیں، چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں، اور وہ سکتے میں کھڑا ہے۔ وہ گناہ پیش ہوں گے اور وہ غفور الرحیم فرمائے گا اس گناہ کو بھی معاف کیا، اس کے بدلے تجھے نیکی عطا فرمائی۔ ایسے گناہ پیش ہو رہے ہوں گے، اللہ غفور الرحیم معاف فرما رہا ہوگا۔ آخر وہ کہہ اٹھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے مسکرا دیے، آخر کہہ اٹھے گا یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ ہیں، یعنی اتنوں کے بدلے اتنی بھلائی مل رہی ہے تو مجھے تو اور معافی ملے گی، اور بھلائی ملے گی۔ آپ مسکرا دیا، آپ نے فرمایا وہ کہہ اٹھے گا یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ ہے، غفور الرحیم۔ یہ رخ نصیب ہو، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل صالح کا اختیار کریں، ہمیں توفیق دے کہ اپنے گھروں کو ہم سنبھال سکیں، اپنی اولاد کو ہم سنبھال سکیں، ان کی اچھی نگہداشت کر سکیں۔ اللہ ہمیں ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ یہ جہان فانی کی تلخیاں جو ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ لیکن ہر بات میں ایک بات ہم سمجھتے ہیں کہ بھوک کھانے سے مٹے گی، پیاس پانی سے مٹے گی، سفر قدم اٹھانے سے طے ہوگا، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو عمل صالح ہے اس کا اقرار ہی کافی نہیں، اقرار کے ساتھ عمل کا اختیار کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ سلسلہ عالیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے جو تعارف پیش ہو رہا تھا حضرت مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، تو جو سلسلہ عالیہ ہے نقشبندیہ ویسیہ ہے، اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو یہ تصوف، یہ باطنی حصہ، اس کی تربیت دی جائے، اور حدیث شریف میں جسے درجہ احسان فرمایا گیا ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہے اور اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ درجہ نہیں ہے تو اس درجے کا ایمان تو ہو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ اصول ہے درجہ بدرجہ جو اللہ کی یاد سے نصیب ہوتے ہیں۔ اور معزز خواتین و حضرات، پانی کا قطرہ پتھر پر گرانا شروع کر دو تو پتھر کے سینے میں آہستہ آہستہ سوراخ ہونا شروع ہو جائے۔ تو جب بندہ مومن کو اللہ کا نام لینا نصیب ہو تو اللہ اللہ کی تکرار اس کے قلب پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کہنے سننے سے پلے نہیں پڑتی، جو لکھنے سے، پڑھنے سے، تقریر سے، سماعت سے یہ نہیں سمجھ آتی، اسے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو جو بنیادی سبق ہے وہ میں عرض کر دوں گا، آپ اسے اختیار فرمائیے، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں اور قرآن و سنت کے احکامات کو دیکھیں۔ جتنا اللہ کو یاد کریں گے اتنا فرق مٹتا جائے گا اور مطابقت نصیب ہوگی۔ تو پہلا سبق لطیفہ قلب، سانس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اسے فاس انفاس بھی کہتے ہیں، اور یہ جو طریقہ ذکر ہے معزز سامعین کرام،
یہ مینز میں سے ہے، جیسے تسبیح پڑھتے ہوئے کوئی لکڑی کی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی پتھر کی. تو سانس آئے تو خیال فرمائیں خیال سے کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل میں اترتا ہے. سانس خارج ہو تو خیال فرمائیں لفظ ہو دل پر باہر سے ضرب کرتا ہے، سانس کے ساتھ خیال میں ذکر ہے یہ اللہ. قبلہ رخ بیٹھیے، 2 منٹ کیجئے، کوشش کیجئے 1 منٹ ہو روز. سوال ختم ہوں گے، راستے کا تعین اور اس کا چلنا آسان ہوگا، اور وہ راستہ اور تعین قرآن و سنت کے تحت ہوگا. بات میری نہیں ہے، بات پیر صاحب کی نہیں ہے، بات اللہ اور اس کے حبیب کی ہے. اس کی برکت اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کی برکت کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں اس کی برکت کا دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا نا. اس کی برکت یقینی ہے. جب اللہ اللہ کرو گے یہ تمہیں روبرو کر دے گا. اللہ کریم کی معیت ہر شے کو حاصل ہے. کبھی محسوس کیا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں؟ تو ایمان کی یہ ترقی، اس درجے کے احساس تک یہ حلاوت پہنچ جائے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، پھر باتیں ختم ہو جائیں. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. شرف قبولیت اس آمد کو نصیب ہو، ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلی نصیب ہو. ہم اچھا اختیار کریں، اچھے کے لیے جئیں، اور ہم سے لوگوں کو اچھائی نصیب ہو. ہمارا کردار اس امت میں اتفاق پیدا کرے، ہمارا کردار انسانیت میں برجنگ کر سکے، ہمارا کردار ہماری نمائندگی گلوبلی کر سکے. اور جو سانسیں بچی ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کی رضا میں بسر ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.